اور تم یہ تماشا بنا رہے ہو کہ جب کہ تمہیں تو مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ مسئلے تمہیں سوشل میڈیا پر انہوں نے بتا دیے جو تمہارے آباء و اجداد تک نہیں جانتے تھے۔ آج تم ان کی شہرت سے نالاں ہو، تم ان کی شہرت سے تمہارے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے، تم ان کی شہرت کو ہضم نہیں کر سکتے، اور مرزا مفرور، مرزا جہلمی جیسے لوگ اپنی وہ شرمندگی چھپانے کے لیے کہ مفتی صاحب جہلم میں کیوں آئے تھے، اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ ان پر طنز کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے حضرت علی کی توہین کی ہے۔ اور تمام اہل سنت والجماعت، عالم اسلام کا ایک مومن بچہ بھی، ایک جوان بھی، ایک بوڑھا بھی، ایک عالم غیر عالم، مفتی غیر مفتی، یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے پیغمبر کے کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کی توہین کی جائے، یہ جائے کہ وہ حضرت علی جس کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے کی، وہ علی جو حضرت علی اللہ کے نبی کی تربیت میں بچپن میں آ گئے تھے، وہ حضرت علی جس کو اللہ کے پیغمبر نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر کہا، فاتح خیبر کہا، داماد بنایا، اپنی لخت جگر اس کے حوالے کر دی، جو حسنین کریمین والد ماجد ہیں اور امت کے سرتاج ہیں، اور جو حضرت علی کو ایسی بات کرے، توہین تو وہ کر رہا ہے جو حضرت علی کا نام لے کر حضرت علی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا تمہارا کلمہ حضرت علی جیسا ہے؟ تمہاری نماز حضرت علی جیسی ہے؟ تمہارا جمعہ حضرت علی جیسا ہے؟ تمہارا کردار حضرت علی جیسا ہے؟ کیا حضرت علی نے وسیع الرسول اللہ والا کلمہ پڑھا تھا؟ کیا حضرت علی نے اذان میں وسیع الرسول اللہ کا لفظ اضافہ کیا تھا؟ کیا حضرت علی نے ظہر پڑھی تھی یا ظہرین پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی یا مغربین پڑھی تھی؟ کوئی ایک اپنی عادت دکھا دو جو تمہاری حضرت علی سے ملتی ہو۔ تمہیں تو حضرت علی کا نام نہیں لینا چاہیے، اس قدر حضرت علی کی ذات بلند و بالا ہے کہ تمہارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے کہنے سے حضرت علی کی توہین نہیں ہوتی۔ تو سامعین، مفتی طارق مسعود کے خلاف کوئی مسلمان ایسی ہرزہ رسائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امت کو ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ جو آج کے گئے گزرے دور میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔